تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم، گریم بر حال زارم، تشنه ام بر نگاهت، در راحت جان سپارم. ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں آج اس عظیم ولادت باسعادت امام صاحب زمان کی موقع پر، اور تمام عالم اسلام، عالم بشریت کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں ہدایت کے پلیٹ فارم سے، اور دعا کرتے ہیں خدائے متعال سے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ۔ سلام پیش کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی خدمت میں جس کی وجہ سے اس کائنات میں روشنی ہے۔ ہر نعمت جو ہمیں حاصل ہے وہ اسی کا طفیل ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمیشہ کی طرح رہنمائی فرمانے کے لیے ہماری قابل احترام خواہر سیدہ مونا بخاری صاحبہ، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو اور خواہران ہیں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں گی ہمارے پروگرام میں۔ چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی خواہر کی طرف، اور آج کے اس عظیم جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کو اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خواہر، آج کا یہ خوبصورت جشن جو ہے وہ ایک بہت ہی منفرد قسم کا جشن ہے، کیونکہ اس میں ہم نے میسیجز لیے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہ وہ امام عصر کی ولادت پہ کیا کہنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو ہے جو مسقط سے ہمیں جوائن کر رہا ہے محمد حسین، تو ہم چلتے ہیں اس کی طرف اور وہ امام زمانہ کی خدمت میں اپنا کیا تحفہ پیش کرتا ہے، تو اس سے جو ہے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ بسم اللہ بیٹا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسین علی۔ آ جاؤ امام زمانہ کے لیے پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک حجت بحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیاً وعینا حتی تصلح زکاة وننہو فیہا تبیلا برحمتک یا راحمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے بچے نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ تحفہ امام کی خدمت میں دعائے حجت سے جو ہے وہ شروع کیا پروگرام۔ بہت شکریہ بیٹا، سلامت رہو۔ جی آج کے اس خوبصورت جشن کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ میں موقع دوں لب کشائی کا اپنی خواہر کو، کیا کہنا چاہیں گی، کیا میسیج دینا چاہیں گی، اور کس طرح سے ہم اس جشن کو جو ہے وہ منائیں؟ بسم اللہ خواہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ بہت بہت شکریہ نگہت زیدی صاحبہ، یہ ایام ماہ نیمہ شعبان کے جس میں ولادت باسعادت ہے صاحب عصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، تمام مومنین مومنات کو بہت بہت مبارک ہو، اور اگلے سال ہم سب کو یہ دن اپنے وقت کے امام حجت خدا جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ منانے کی توفیق نصیب ہو۔ اور پیغام بس یہی ہے کہ جو میں نے آیت بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہود کی پیش کی ہے آپ کے سامنے، کہ بقیت اللہ یعنی جس ہستی کو اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم مومن ہو، اور مومن ہونے کی بہرحال شرائط ہے۔ تو اگر سب سے جو بہترین میسج ہے وہ ان ایام کا یہی ہے کہ مولا کا انتظار کیا جائے، جس طرح کے انتظار کرنے کا حق ہے۔ ہم تو عام لوگوں کا بھی انتظار بہت ہی محبت سے کرتے ہیں، اپنے گھر کو پاک کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، خود کو تیار کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں۔ تو جہاں عام افراد کا اس طرح سے اتنی پیار سے انداز سے انتظار کیا جاتا ہے، تو وہاں حجت خدا اپنے وقت کے امام کا انتظار بھی بہت ہی اہتمام سے کریں۔ تو کیا اہتمام کریں کہ خود کو گناہوں سے دور کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، اور انتظار ایسے کریں کہ عشق کی منزل پہ فائز ہوں، کہ محسوس ہو ہمارے انداز سے، ہمارے کردار سے، اخلاق سے پتہ چلے کہ ہم کسی بہت ہی بڑی ہستی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال تو مولا خود بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، یہ تمہارے گناہ ہیں جو مجھے دیکھنے نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ وقت کا بھی تقاضا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں دنیا کے، تو بس بہترین چیز ہے کہ مولا کا بہت ہی تیاری کے ساتھ ہم انتظار کریں۔ بہت شکریہ میرے خواہر، اور چلتے ہیں اب ایک خوبصورت سی منقبت کی طرف تاکہ اس محفل کو اور جو ہے وہ گرمائے ہم رحمانی سسٹرز کی خوبصورت آوازوں سے۔ تو آپ کی اجازت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں، اور وہ اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ امامت میں پیش کریں گی۔ بسم اللہ بیٹا۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، کیجے قبول کا میرا سلام، بس ایک عزادار ہے میرا نام، قابل نہیں جانتی ہوں مگر کہتی ہوں خود کو تمہاری کنیز، کیا ہوں مجھے خود یہ بتلائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، فریاد اور استغاثے حضور سرکار سنتے تو ہوں گے ضرور، بے چین خود بھی ہے غیبت میں آپ، کب ہوگا مولا بتا دے ظہور، ہم کو ناب اور تڑپائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، بے نور کب سے میرے نین ہے، تنہا عزادار بحرین ہے،
وبا ہو یا کہ ہو کربو بلا، سب آپ کے غم میں بے چین ہے، سرکار تشریف لے آئیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے۔ لفظوں سے پردہ ہٹاتے نہیں، اپنا تعارف کراتے نہیں، جب سے گئے آپ خاموش ہے، آیت معنی بتاتی نہیں، راز الف لام سمجھائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے۔ کرنی ہے تسخیر شام آپ کو، لانا ہے حق کا نظام آپ کو، اے وارث ذوالفقار علی، لینا ہے جب انتقام آپ کو، غازی کو بھی ساتھ لے آئیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہماری بچیوں نے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اور مولا ان کو جو ہے وہ اس کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ جی خواہر چلتے ایک اور سوال کی طرف، ایک اور اس کی طرف کہ ہم اپنی تیاری کس طرح کریں کہ ہم امام کی قربت حاصل کریں۔ امام کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ کیا عمل ہے یا وہ کیا پریکٹیکل ٹپس ہیں جو کہ ہمیں امام سے قریب لا سکتی ہیں اور ہمارے تعلق کو امام کے ساتھ مضبوط کر سکتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت ہی بہترین سوال ہے، اور یہ وقت کے تقاضے ہے کہ ہم یہ سوال بہرحال اس سے مستفید ہوں۔ دیکھیے، جو بہترین عمل ہے وہ ہے شدت انتظار۔ ہم اپنے بچوں میں بھی شدت انتظار کو منتقل کریں کہ کوئی ہستی آنے والی ہے، اور ہم ہی کیا، دنیا بھر کے تمام مذاہب کے لوگ کسی کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ہستی ایسی ہے۔ یہاں تک کہ ہندو انتظار کر رہے، کوئی اوتار ضرور آئے گا جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ عیسائی انتظار میں ہیں، یہودی انتظار میں ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے بشارت کی کہ کوئی آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، اسی طرح آقا دو جہاں سے لے کر 11ویں امام تک سب نے بشارت کی ہے، سب نے بار بار تذکرہ کیا ہے کہ ایک 12واں آنے والا ہے اور جو پوری دنیا پہ حکومت قائم کرے گا۔ حکومت انبیاء نے بھی کی، آقا دو جہاں نے بھی حکومت کی ہے، علی مرتضیٰ نے، امام حسن مجتبیٰ نے، لیکن پوری دنیا پہ حکومت نہیں قائم کر سکے۔ تو اس لیے 12ویں جب تشریف لائیں گے تو خود پروردگار نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ پوری زمین پر ایک ہستی آئے گی جو حکومت قائم کرے گی، عدل و انصاف ہوگا اور ہر طرف خوشی کا دور ہوگا۔ بہرحال تو یہ ایک ایسی ہستی ہے، بہرحال جو لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کہہ دیتے ہیں بس قیامت آنے والی ہے اور یہ ہو گیا، قیامت کا زمانہ ہے۔ نہیں، قیامت ابھی نہیں آئے گی، پہلے 12ویں تشریف لائیں گے، وہ حکومت کریں گے۔ تو اس کا بہترین انداز یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں اور مولا کے قریب ہونے کے لیے
ان کا شدت سے انتظار کریں، اپنے نفس کو پاک رکھیں. کوئی لمبی چوڑی عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کو آپ سے جو چاہیے وہ ان کا شدت سے انتظار ہے، آپ کی تیاری ہے، جس کا میں نے تذکرہ کیا پروگرام کے شروع میں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کر کے، اس لیے کہ پاک ہی، جیسے قرآن مجید ہے، چھوٹی سی مثال دے دوں، قرآن سامت ہے، جو اگر ہم باوضو نہ ہوں تو ہم آیات کو چھو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہے، اس کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھ سکتے، تاکہ ہم ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم نے قرآن پہ کسی اور چیز کو فوقیت دے دی. بے عین ہی قرآن ناطق کے لیے بھی یہی شرائط ہیں کہ اگر ہم باوضو ہو کے جس طرح قرآن کی آیات کو چھو سکتے ہیں، تو ان کے قریب بھی وہی جا سکتا ہے جس کے شجر پاک ہو، جو خود سے پاک ہو، جس کا نفس پاک ہو. سبحان اللہ، ان ہستیوں کے قریب وہی جا سکتا ہے. تو بہرحال نفس کو پاک کیجئے اپنے اندر. آج جو ہمارے اندر شر پھیلے ہوئے ہیں ہمارے مومنین کے درمیان، ہم دشمنوں کو کیا دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے تعلقات خراب کر کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کر چکے ہیں. تو پھر ایسے انداز کے ساتھ نہ پھر ہماری عبادت قبول ہے. بہت معذرت کے ساتھ دل دکھانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن بہرحال یہ سچ ہے اور ممبر ذمہ ہے سچ بولنے کا. تو اپنے آپ کو پہلے بہتر تو بنائیے، اپنے درمیان سے نفاق کو ختم کیجئے، اور اپنے جب ہمارا اتحاد نظر آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ کوئی 12ویں کا اس شدت سے انتظار کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو پشت ڈال دیا ہے ان کی خاطر، پھر اللہ ان کو ضرور بھیج دے گا اور ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. بے شک بے شک، بہت خوبصورت انداز. اور ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے اعمال بتائے جاتے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھ لیں آپ اور یہ چیزیں کر لیں، لیکن یہ جو پریکٹیکل ٹپس آپ نے دیے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے انسان تو بن جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگر دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے تعلقات ہمارے رشتہ داروں سے کیسے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں، ہمارا اپنا کردار کیسا ہے، اور اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے ذہنوں کو پاک کرے، اور پاک کرنے کے بعد اپنے دل میں اتنی وسعت رکھے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں تو پھر خدا تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اور پھر جو ہے وہ ہمارے امام جو ہے وہ ہم اپنے امام سے قریب ہو سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آپ نے ٹپ دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہو کر جو ہے اچھے انسان بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں. یہ اور اب آپ کی اجازت سے چلتے ہیں ہم اپنی حبیب فاطمہ اور ان کی بیٹی صبا فضا جو ہے بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہے اس پروگرام میں شامل ہونے کا، تو ان کو جو ہے اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور اپنے خوبصورت سی آواز میں جو ہے وہ اس محفل کو اور گرمائیں گی. تو بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا کا جشن بہت بہت مبارک ہو. جی آپ کو بھی بہت مبارک. اللہم صلی علی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آپ پر درود اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام. بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام، اے میرے امام. آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے سبحان اللہ ٹکی سبحان اللہ. ہوئی نظر. سج رہے ہیں راستے تمام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے میرے امام، اے میرے امام. ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے. دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ. امام، اے میرے امام. دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے،
بے شک بے شک تو بے شک ہے بے اس شک. کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، تیرے واہ ہاتھ بیت سبحان اللہ سبحان. تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید، آ کے ان سے لیجئے انتقام، اے میرے امام، اے میرے امام، ماشاء اللہ بہت ذکر خوب. خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، سبحان اللہ. پڑھ رہی ہوں روز صبح و شام، اے میرے میرے امام امام، اے اے میرے. میرے امام، خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے، مولا جلد آئیے اب آ بھی جائیے، لے کے زلف الہی آمین کار الہی بے آمین. نیام، اے میرے امام، اے ماشاء اللہ میرے ماشاء اللہ. امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وآل علی محمد محمد وآل وعجل. محمد وعجل فرجہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنا ہدیہ کلام پیش کیا ہے امام کی ماشاءاللہ بارگاہ میں. مولا اس کو قبول و منظور فرمائے. بہت ہی خوبصورت منقبت ابھی تک ہم لوگوں نے سنی ہے، اپنی بہن کی بھی اور اپنی رحمانی سسٹرز کی بھی. تو میں چاہوں گی کہ اب جو ہے وہ تھوڑا سا میں اپنا تبرکن حصہ ڈال دوں اور جو ہے وہ چند اشعار کی صورت میں امام کی بسم خدمت اللہ. میں بھی اپنا تھوڑا سا ہدیہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروح نظر قبلہ حصول، آ ہم سے کر خراج دل و جا کبھی قبول، آ ہم سے کر خراج دل و جا کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ بے مال شک لو زر نہ وزارات کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، اے سبحان آفتاب اللہ. مطلع ہستی ابا بھی جا، اے آفتاب مطلع ہستی ابھر کبھی، اے چہرہ مزاج دو عالم نکھر کبھی، اے عکس حق فلک سے ادھر بھی اتر کبھی، اے رونق نمو لے ہماری خبر کبھی، اے رونق نمو لے ہماری خبر کبھی، قسمت کے سر نوش کو ٹوکے ہوئے ہیں ہم، تیرے لیے تو موت کو روکے ہوئے ہیں ہم، تیرے لیے تو موت سبحان کو اللہ. روکے ہوئے ہیں ہم. تو امام عصر کی تعجیل کے لیے ہم ایک بلند تر جو ہے وہ ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. انشاءاللہ. جی خواہر بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. جی اب چلتے ہیں اس سوال کی طرف جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور لوگ ہم سے اکثر یہ اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے امام کی ملاقات ہوئی ہے اور مومن کی زندگی میں جو ہے وہ ایک دفعہ امام سے ضرور ملاقات ہوتی ہے. یہ ہماری گناہ گار آنکھیں ہیں جو ان کو پہچان نہیں پاتی ہے. تو امام سے ملاقات کے لیے ہم کیا عمل کر سکتے ہیں کہ ہماری امام سے ملاقات ہو اور یہ گناہ گار آنکھیں امام کو پہچان سکے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو بلکہ دعائیہ جملہ ہے کہ ہم سب کے لیے کہ کاش ہم سب کی زیارت ہمیں بھی نصیب ہو اپنی زندگی میں. یہ ایکچولی جب آغا طباطبائی سے سوال کیا تھا کسی نے کہ مولا کی دنیا میں ہونے کی دلیل کیا ہے، سب سے بڑی کوئی آیت پیش کیجئے، تو انہوں نے بہت سی آیات پیش کی، لیکن کہا کہ جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ مولا موجود ہیں وہ یہی سورہ قدر کی آیات ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے رہتے ہیں آج بھی امر لے کے. تو رسول خدا کے زمانے میں تو آتے تھے، لیکن پھر جب ان کی رحلت ہوئی تو ان جیسا کوئی ہونا چاہیے جن کے پاس سارے امور لے کر ملائکہ اور روح الامین تشریف لائے. تو امیر مرتضیٰ تھے، مولا کی شہادت کے بعد وہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس آتے رہے، پھر امام حسین، اور پھر ائمہ کا سلسلہ چلتا رہا. اور کیونکہ یہ مزارے کا صیغہ ہے، ماضی کا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ آج بھی ملائکہ آتے ہیں. تو جب اگر مولا موجود ہیں تو پھر زیارت بھی دے سکتے ہیں، اور علماء نے زیارت کی. اور بہرحال ہم اور آپ گنہگار جیسے ان کے پاس تو ملائکہ روح الامین نہیں آ سکتے، ہمارے پاس تو ایک ہی بہرحال فرشتہ آئے گا، اور وہ اللہ جتنی دیر سے دکھائے اتنا اچھا ہے. تو یہ ایسی ہستی کے پاس آتے ہیں سارے امور لے کر، جو اولی الامر ہیں، جو یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ سارے کچھ برداشت کر سکے. ان میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو اس کی ہیبت سے قرآن کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتی. لیکن اے میرے حبیب، آپ کے قلب مبارک پہ پورا قرآن نازل ہو گیا، لبوں پہ جنبش بھی نہ ہوئی. اب وہی طاقت، وہی استطاعت، وہی عظمت چاہیے، تو وہ ان ہستیوں میں موجود ہے. بہرحال اسی لیے اہل بیت کا تعارف کروایا. تو بہرحال جو آپ کا سوال ہے کہ مولا موجود ہیں، ضرور موجود ہیں. اور یہاں تک کہ علماء نے ان کی زیارت کی، ان سے سوالات کیے، ان سے زندگی کے لیے مشورے لیے لوگوں کی خاطر. اور ان میں ایک نام ہے مقدس اردبیلی کا، جو مولا سے ملاقات کرتے تھے، بہت ہی مشہور و معروف ہستی ہیں، ان کی کتابیں ہیں. اور یہاں تک کہ ان سے مولا سے ملنے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ دنیا بالکل ان کے دل سے نکل گئی تھی، اور صرف وہ آخرت کا سوچتے تھے، اللہ کا قرب کی خاطر وہ عبادات کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک رات کو وہ اٹھے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، اور گھر کے صحن میں جو کنواں تھا وہاں آئے اور بالٹی ڈال کے پانی نکالا کہ وضو کا پانی حاصل کروں. جب بالٹی باہر آئی تو اس میں جواہرات تھے، انہوں نے واپس پھینک دیے. پھر دوبارہ بالٹی ڈالی، پھر جواہرات واپس پھینک دیے. پھر تیسری بار جب ایسا عمل کیا تو آسمان کو دیکھ کے کہا، پالنے والے مجھے تو محض وضو کا پانی چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے خزانے نہیں چاہیے. یعنی جو دنیا کو دل سے نکال دیتے ہیں، خزانے خود بخود ان کے سامنے اب زمین اگلنے لگتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں دنیا نہیں ہے. مقدس اردبیلی کا یہ مقام ہو گیا تھا کہ دنیا سے شغف نہیں تھا، مولا سے ملاقات کے بعد دل پلٹ گیا. تو یہ ممکن ہے، یہاں تک کہ مولا کی ظہور کے بعد لوگ کہیں گے، روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جن سے ہم مل چکے ہیں. کہ کہیں کعبۃ اللہ کے پاس ان کی زیارت ہوئی تھی، کہیں زیارات پہ کہ جہاں ہم جاتے ہیں، کہیں مجالس میں. تو مولا ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں اتنا بھی ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ جب سورج نکلا ہو اور اچانک بارش ہونے لگے تو سمجھو وہاں سے مولا کی سواری جا رہی ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو بہرحال مولا اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، موجود ہیں ہر جگہ. خود کہتے ہیں کہ تم اپنے لبوں کو ہلاؤ، ہم جانتے ہیں تمہیں کیا پریشانی ہے. تو مولا سے ملاقات بالکل ممکن ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بہت ہی جملہ کہا، بہت مجھے دل دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ مولا ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہمارے گناہ انہیں دیکھنے ہی نہیں دیتے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج سے 75-80 سال پہلے ایران میں دعائے ندبہ کا آغاز ہوا، اور اس سے پہلے دعائے ندبہ نہیں پڑھی جاتی تھی. لیکن جب لوگ دعائے ندبہ پڑھنے لگے کثرت سے، اور کہ جمعے کے جمعے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جمعۃ المبارک مولا کا دن ہے، اسی روز مولا کا ظہور بھی ہوگا. اور جمعے کے دن کو کیونکہ سید الایام اس لیے ہے کہ اس روز اللہ نے اہل بیت کی ولایت کا سب سے وعدہ لیا تھا، اور اس دن اہل بیت کی ولایت کو لوگوں کے سامنے، اس لیے اس جمعے کے دن ہوا تھا، اس لیے یہ سید الایام ہو گیا اہل بیت کی وجہ سے. تو بہرحال جمعے کے دن دعائے ندبہ کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس کے بعد لوگوں کی ملاقات شروع ہو گئی مولا سے. پہلے بہت زیادہ نہیں ملتے تھے عام لوگ، صرف علماء اور بہت زیادہ فقہا جو اس منزل پر فائز ہیں ان کو زیارت نصیب ہوتی تھی. تو دعائے ندبہ پڑھنے کے بعد عام افراد بھی دیکھیں گے. تو اس لیے جب ہم جمعے کے دن یہ اعمال بجا لائیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، دعائے ندبہ کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں.
اور اجتماعی دعا بھی بہت اچھی ہے، لیکن گھر میں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے اور دعائے عہد پڑھیں، دعائے عدیلہ ہے، بہت سی چیزیں مولا کے متعلق ہیں. بہرحال یہ ان دعاؤں کی وجہ سے مولا سے ملاقات ممکن ہے. لیکن جو چیز میں کہنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اور دنیا میں ہر جگہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، شب جمعہ میں جمعے کے اعمال ہو رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ کیونکہ ہمارے نفوس پاک نہیں ہیں کہ ہم اس عبادت کی محفل سے اٹھتے ہیں، دعاؤں سے اٹھتے ہیں اور پھر جا کے لڑنے لگتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف ہمارے دلوں میں رنجشیں ہیں، نفاق ہے، قطع رحم ہے، والدین کی اطاعت گزاری نہیں ہے، شوہر کے ساتھ ہمارا حسن سلوک نہیں ہے، ہمسائے ہم سے تنگ ہیں. تو پھر ایسی عبادت کا بہت معذرت کے ساتھ پھر فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ عبادت جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے. ہمیں ہمارے جو ضروری ہے، کیونکہ اسلام نام ہے اخلاقیات کا، باکردار ہونے کا، کیونکہ جو افراد رسول اسلام کے پاس آتے تھے وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے آتے تھے، اسلام کے پیغام کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے. پھر جب اخلاق دیکھا، ان کو صادق و امین ماننا، تو پھر دین پر فائز ہوئے، افراد اسلام لے کر آئے. تو یہ ضروری ہے نگہت زیدی صاحبہ کہ ہم پہلے اپنے آپ کو درست تو کریں، پھر یہ عبادتیں ہمارے لیے بہترین کار خیر ثابت. بے شک، یعنی کہ فوکس جو ہے وہ اخلاقیات پہ ہے، فوکس جو ہے وہ کردار سازی پہ ہے، فوکس جو ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے پہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم جو ہے وہ درست کریں گے تو ہی پھر ہم امام سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کا سوچ بھی سکتے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو جتنے بھی ہم اعمال کر لیں، جتنی بھی تسبیحات کر لیں، جتنے بھی آپ وہ کر لیں، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ کا دل اس قابل نہ ہو کہ جس کے اندر ویسے امام کو سموئے کہ جو اس کے لیے ارض و سما خلق کیا گیا ہے. تو پھر بہت خوبصورت انداز میں اور ایک معصوم بچی سے جو ہے وہ ہم معصومانہ اس کے انداز میں جو ہے وہ منقبت سنتے ہیں، تاکہ کہتے ہیں نا کہ معصوموں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو ہماری دعا اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ قبول ہو جائے. تو ہم ایک بچی کا جو ہے وہ خوبصورت انداز میں اس نے کلام جو ہے وہ پیش کیا ہے اور ہمیں بھیجا ہے، تو اس کو ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بسم اللہ بیٹا. السلام علیکم. آپ سب کو ولادت امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل سنائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بامدر سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. شک ہے جس کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر، جن کو شک ہے بارے پر، باروے کی غیبت پر، سبھی مار کھائیں گے، سبھی مار آئیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں ہم سجائیں گے جب امام آئیں گے. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ مسقط سے تھی بچی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نے جو ہے وہ اپنا کلام پیش کیا. اور ماشاءاللہ دیکھیں خوہر آپ کے جو ہے مداح جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ کی اس وجہ سے ہمارا پروگرام بھی جو ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہ آپ کا نورانی چہرہ جو ہے وہ اس کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے پاس دور دور سے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں.
تو جی خواہر، اب آخر میں جو ہے وہ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جب امام کا ظہور انشاءاللہ تعالی جلد ہو اور ہماری یہ گناہگار آنکھیں ان کے ظہور کو دیکھ سکے، لیکن اس سے پہلے ہم نے روایات میں سنا ہے کہ بہت سارے ایسے فتنے اٹھیں گے، ایسے بہت سارے جھوٹے جو ہے وہ دعوے دار ہوں گے جو امام ہونے کا دعویٰ کریں گے. تو ہم کس طرح امام کو پہچانے کہ یہ صحیح امام ہے اور ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس بات کا جاننا کہ ہم اپنے صحیح امام کی معرفت کو حاصل کریں. کس طرح حاصل کریں کہ ہم ہماری وہ آنکھیں جو ہیں، ہمارے نفس کی آنکھیں، ہمارے دل کی آنکھیں کھلی ہوں تاکہ ہم صحیح امام کو پہچانے، نہ کہ ان جھوٹے امام میں دعوے داروں کے پیچھے ہم چل دیں. بہت بہت شکریہ. یہ بھی ایک بہت ہی مفید سوال ہے، اور بہرحال ہم ایسے دور سے اس وقت گزر رہے ہیں نگہت زیدی صاحبہ کہ واقعاً فتنے تو بہت سارے سر اٹھا چکے بھی ہیں اور اٹھا رہے ہیں مسلسل، اور کوئی نہ کوئی چیز ہر روز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہمیں تو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے تو اپنے اندر اس قسم کے بہرحال عجیب و غریب فتنے ہر روز اٹھتے رہتے ہیں. تو بالکل وقت کے حساب سے سوال بہت اچھا ہے. دیکھیے، دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا، اور دجال کوئی ہمارے علماء کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ائمہ طاہرین سے بھی سوال کیا گیا تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کو زیادہ ڈسکس مت کرو، کیونکہ یہ ایک فتنہ بہرحال اس قسم کا ہے، بہت شیطانی ہے. اور یہ کہا گیا کہ شاید وہ ایک دجال کوئی شخص نہیں ہے، وہ ایک اس طرح کی جو لہر ہے، کوئی ایسی نیگیٹو وائبز ہیں جو ہمارے اندر بہت زیادہ تیزی سے سرایت کریں گی، اور عجیب و غریب اس زمانے میں حالات ہو جائیں گے. وہ بہت ہی سب سے سخت فتنہ ہی دجال کا ہوگا. لیکن میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت آسانی سے لوگوں کی تائید کرنے لگتے ہیں. کوئی شخص اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ یہ جہالت کی علامت ہے کہ بعض اوقات کے پیر فقیر کے پاس آپ پیچھے پہنچ جائیں گے، ہمارے لیے دعا کر دیں. آپ کے گھر میں جو ہستیاں موجود ہیں، جو دو ہستیاں جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا ڈالا آپ کی خاطر، آپ کے آرام کے لیے، بچپنے سے لے کر جوانی تک، جب کسی کو دیکھو کہ کوئی جوان ہے، سمجھ جاؤ کہ دو افراد کی محنت اس کے پیچھے ہے، دو افراد نے خود کو مٹا دیا ان کو بڑا کرنے کے لیے. وہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہی ہمارے مرشد ہیں، وہی ہمارے پیر فقیر ہیں، کہ وہ گھر میں موجود ہیں، ہمارے قبلہ و کعبہ ہیں. اگر ہماری آنکھیں ہماری جہالت نہ دیکھ سکے، لیکن اللہ نے ان کے لیے جتنی زیادہ قرآن میں آیات دی، کسی کے لیے نہیں دی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زیادہ اس کی دلائی گئی ہے کہ ہم ماں باپ کو ان کا طواف کریں، کہ قبلہ و کعبہ کو کبھی بھی فنا نہیں ہے. اگر وہ مر بھی جائیں خدا نخواستہ تو ان کی قبروں کا طواف کرو، ان کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی. تو یہ لوگوں کے پیچھے لگنا اور اس قسم کی کوئی بات کہہ دے فوراً گروپ بن جاتا ہے کہ ارے یہ بات اچھی کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہے کہ لوگوں کے پیچھے جانا جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ، علم کے ساتھ دیکھیے کہ وہ کون کیسی بات کر رہا ہے، اس لیے تاکہ کہ کیا کی عزت ضرور رہ جائے. تو فتنہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی ممبر پہ آ جائے، کوئی کچھ کہے تو ہم بعض اوقات جو ہے فوراً اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ اپنی بھی تحقیق رکھیے اور جانیے کہ کوئی بہرحال با علم شخص ہو جس کی بات مانی جائے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ امام وقت کو پہچاننے کے لیے کوئی معجزے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں بہت ہی کیسے پتا چلے گا کہ مولا ہے، اور واقعاً یہ کوئی جھوٹا دعوے دار نہیں ہے جو مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے. مولا کا وجود، ان کا وجود مقدس بتا رہا ہوگا کہ یہی وقت کے امام ہیں. ان کا نور، ان کی خوبصورتی، اور سب سے بڑا جو اعجاز ہے اہل بیت کا وہ ان کا علم ہے. کہ یہاں تک کہ کسی شخص نے جو دشمن اہل بیت تھا، جب علی مرتضیٰ سے سوال کیا، یا علی آپ کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہیں، فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ تو مولا نے پوچھا کہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو کہا کہ 5. مولا نے کہا کہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے، ہر وقت تو ہاتھ آنکھوں کے سامنے ہے، سوچ کے کیوں بتاؤں کہ کتنی انگلیاں؟ فرمایا جس طرح تیرے ہاتھ، تیری انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں قرآن خود کھل کے آیا، سلام کرتے تھے علی مرتضیٰ کو کہ میں فلاں مسئلے کا حل ہوں. تو اہل بیت کا اعجاز ان کا علم ہے، اور علم سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا بہرحال جس کے پاس ہے. تو جب حجت خدا تشریف لائیں گے تو جس طرح سے ان کا خطاب ہوگا، اور یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پروگرام کے آغاز میں پیش کی تھی، سورہ ہود کی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اس کی تلاوت کرتے ہوئے مولا ظہور فرمائیں گے، اور ان کا خطاب، ان کا نور، ان کی خوبصورتی بتا رہی ہوگی، ان کا پورے وجود سے محسوس ہو رہا ہوگا یہی حجت خدا ہے.
یہ ہمارے جیسے عام افراد جب اٹھ کے دعوے کرتے ہیں نا تو خود ہی عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ عام سا آدمی کیا کر سکتا ہے. اہل بیت میں ان کے پاس خزانے نہیں تھے دنیاوی لحاظ سے، بہرحال وہ اشارہ کرتے تو آسمان سے کیا کچھ نازل نہ ہو جاتا، تو لیکن ان کی لباس میں پیوند تھے، ان کی جوتیوں میں اتنی زیادہ گانٹھیں لگی ہوتی تھی کہ ان کی کوئی وقت نہیں تھی دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن ان کا وجود مقدس بتاتا تھا کہ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہستیاں ہیں، یہ عام افراد نہیں ہیں. تو اس لیے مولا کے لیے تو بالکل بے فکر ہو جائیے، ان کا وجود ہی بتائے گا، ہم خود بخود ان کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے. اور جو ان کی آواز پہ لبیک کہے گا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، خود بخود جو گھر سے نکل جائے گا اس کا اگلا قدم طی الارض کرے گا، مولا کی خدمت میں ہم پہنچ جائیں گے. یہ معجزات ہو رہے ہوں گے ہمارے ساتھ. تو اس کے لیے زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہوگا خود بخود بہرے تک کو سنوائی نصیب ہوگی، اسے بھی آواز آئے گی کہ 12ویں کا ظہور ہو گیا. تو عام افراد کے پیچھے نہ جائیے، بس میں یہی درخواست کروں گی. اور اپنی بھی تحقیق کیجیے اور زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. معرف انسان کی عبادت 2 رکعت کی نماز بھی اس کو 70 رکعت کا ثواب نصیب کرتی ہے. معرفت میں اضافہ کیجیے، اپنے بچوں کو بتائیے، مولا کا تعارف کروائیے. یہ جو برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں انگریزوں کی طرح نہیں ہے کہ برتھ ڈے آ گئی، کیک کاٹ لیا، پٹاخے پھوڑ لیے، حلوے بنا لیے. بہت معذرت کے ساتھ ہم یہی آج تک کرتے آ رہے تھے، لیکن یہ برتھ ڈے ایسے نہیں ہے. یہ عبادت کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، اپنے بچوں کو بتانے کی رات ہے، ان میں یہ سارا کچھ منتقل کرنے کی رات ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ مولا کو ہر روز یاد کیجیے. اپنوں کو ہم ہر وقت واٹس ایپ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اور مولا کو جن سے اتنی محبت ہے سال میں 1 خط لکھتے ہیں. تو کیا ہماری اوقات ہے کہ گھر سے اگر بچہ بھی دیر سے آئے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے. اور ہمارے مولا 1187 سال سے نہیں آئے. ہم نے کتنی کوشش کی اپنے مولا کے لیے بے چینی رکھنے کی، اتنی جستجو کی مولا کو تلاش کرنے کی. تلاش کرو، تمہیں رب بھی ملے گا، اپنا امام بھی نصیب ہوگا. یہی میسج. بے شک بے شک بے شک. اور معرفت کے لیے ان دروازوں کو کھٹکھٹائیں آپ جو کہ صحیح علم رکھتے ہیں. الحمدللہ ہماری وہ امت ہے کہ جو کہ مراجع دین کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں، ان سے ہمیں جو ہے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں اس در تک پہنچنا چاہیے کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں اس در تک یہ مراجع ہمیں پہنچاتے ہیں. تو کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے ہم معرفت حاصل کریں اور کہاں سے ہم اپنا علم حاصل کریں. محترمہ نے ہماری بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ صحیح ذرائع سے، صحیح دروازوں سے اگر ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں تو وہ علم ہمیں خود بخود جو ہے وہ امام کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرواتا ہے، اور امام کے ساتھ ہم جا کے منسلک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. جی خواہر، اور آخر میں ہم اپنے رحمانی سسٹر سے ایک اور کلام جو ہے وہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کیونکہ نوروز کا دن بھی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ دعا کرواتے ہوئے اس میں اس کا ذکر کر دیجیے گا. تو ہم رحمانی سسٹرز کی طرف چلتے ہیں، وہ اپنے گلائے عقیدت بارگاہ امامت میں پیش کریں گی. بسم اللہ بیٹا. ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم کی ولادت کے خاص موقع پر اہل بیت علیہ السلام اور تمام ویورز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک مناجات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ سب کی دلی مرادیں پوری ہو. آمین. مولا کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم سب لشکر امام زمانہ میں شامل ہو. آمین. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. مریم کا پسر لائے گا پاس کا پرچم، مریم کا پسر لائے گا پاس کا پرچم، ہر سمت نظر آئے گا پاس کا پرچم. اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب کعبے پہ لہرائے گا پاس کا پرچم. نعرے حیدری حیدری پائے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. مولا مولا اللہم اجل ولیک الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج آئیے یا امام زمان یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج زمانہ رتبہ دیکھے گا نبی کے نور عین کا بچھے گا فرش کعبے میں کچھ ایسے زیب و زین کا امام ہوں گے نوح خاں رسول ہوں گے ماتمی خدا کے گھر سے نکلے گا جلوس جب حسین کی آئیے یا امام زمان یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ نقاب اپنا رخ سے مولا اب ذرا ہٹائیے خدا کا نور کیسا ہے ہمیں بھی تو دکھائیے ہمارا کوئی بھی نہیں سنے ہمارا حال دل گزر رہی ہے آپ پہ ہمیں بھی تو سنائیے آئیے یا امام زمان یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ ہر ایک سمت حبس ہے ہوا کی بھیک چاہیے طبیب موت آپ سے دوا کی بھیک چاہیے یہ ہاتھ ماتمی کا ہے کیوں مانگے غیر سے بھلا امام آپ سے ہی بس شفا کی بھیک چاہیے آئیے یا امام زمان یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج شب برات آپ بھی یہ رسم خود نبھائیے ہے کون ابن فاطمہ جہاں کو یہ بتائیے ہر ایک ماں کی قبر پر اجالا ہوگا آپ بھی دیا خدا کے قبر فاطمہ پہ ایک جلائیے آئیے یا امام زمان یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ
یا امام زمانہ اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج. برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے بچیوں نے ہماری جو ہے وہ گلائے عقیدت پیش کیا. مولا اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول کرے اور اپنی ولادت کے اس موقع پر ان کو تحفہ جو ہے وہ ان کے خوش نصیبی کا اور ان کی ترقی کا، ان کی کامیابی کا جو ہے وہ ان کو عطا کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی خواہاں جیسا کہ آج جو ہے وہ عید نوروز بھی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی جوش و خروش سے لوگ جو ہے وہ تیاریاں کرتے ہیں اور یلو کلر اس دفعہ جو ہے وہ نکلا ہے جو کہ بہت اچھا کلر ہے الحمدللہ. تو کیا کہتے ہیں، میں چاہوں گی کہ مختصر اگر آپ عید نوروز کے حوالے سے جو ہے کچھ بتا دیجئے لوگوں کو اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کروا دیجئے. بسم اللہ. جی بہت شکریہ. بالکل ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے اور خصوصاً آیت اللہ سیستانی صاحب کا بھی یہ بہرحال بیان ہے کہ اس دن کو عید کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. عید نوروز ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ بعض افراد سوچتے ہیں ایران کا دن ہے اور یہ بہرحال یہ اسلام سے پہلے کا کوئی دن تھا، آتش پرستوں کا دن تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے. مولا کی قیادت جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قیادت کا بھی دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. اس دن بہرحال ایک وقت ہے مقرر جس پہ دعا مانگی جاتی ہے، خاص طور پہ نیاز دی جاتی ہے، اس کے بعد دعا کی قبولیت ہوتی ہے. تو اس دن کو بہرحال کوئی بھی ایسا دن ہو جو ہمیں موقع دے رہا ہے دعا کے لیے، جہاں دعا کی قبولیت ہے، یہ عبادت کا دن ہے، تو اس کو ضائع نہ کیجیے. اور اس کو ویسے اللہ جانے کون سا وقت ایسا ہے جو قبولیت کا ہے، تو ہم اس کو ضائع نہ کریں بہرحال. اور اگر بہت زیادہ اہتمام نہ کر سکیں، افراد کہتے ہیں بھئی پورا دسترخوان لگے گا ہی، 15-20 ڈشز بنیں گی ہی تو تبھی جا کے میرا کچھ قبول ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کنڈوں کی نیاز پہ یا دسترخوان امام حسن مجتبیٰ پہ یا نوروز پہ بہرحال ہم نے جو اس طرح کی چیزیں بنا لی ہیں اور لوگ بیچارے ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں شاید قبولیت بھی ہے کہ نہیں. تو لوگوں کو ایسا کبھی محسوس نہ کرائیے، زندگی کو سادہ رکھیے. اور یہی اہل بیت اطہار کا ہمارے لیے پیغام بھی ہے، سادہ زندگی گزاریے. سادگی میں انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو دکھ نہ ہو کہ نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ یہ آج کا دن بھی بہرحال ہماری بہن نے جیسے فرمایا عید نوروز کا دن ہے، بہت ہی پیارا دن ہے. آج دعاؤں کی قبولیت ہے، تھوڑے سے اعمال ہیں. کھانا بنائیے جو بھی آپ نے آج بنایا ہوگا، اگر میٹھا نہیں بنا سکتے کچھ پھل رکھیے. اور میرا خیال ہے انگلینڈ کے مطابق 3:33 پہ وہ دعا کا وہ وقت ہے خاص جس میں جو ہے وہ قبولیت نصیب ہوگی. اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھیے کیونکہ ائمہ طاہرین سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، خاص طور پہ اپنے ہمساؤں کے لیے، تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. پہلے دوسروں کے لیے مانگیے پھر اپنے لیے مانگیے. اس طرح سے خود غرضی سے بھی انسان نکلتا ہے، اس کا کبر بھی ختم ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیمہ شعبان کے ان ایام کا واسطہ، حجت خدا کا صدقہ کہ جن کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، جن کی وجہ سے درختوں پہ پھل لگتے ہیں، جن کی وجہ سے ماؤں کو اولاد نصیب ہوتی ہے، جن کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں، جن کی وجہ سے بہار آتی ہے. پروردگارہ اس ہستی کا واسطہ ہمارے بہن بھائیوں کو ان کی زندگیوں میں بھی بہاریں عطا کر دے. یہ 2 سال عجیب و غریب گزرے ہیں، بہت پریشانی رہی ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، بیماریوں کی وجہ سے کتنے پیارے چلے گئے. پروردگارہ مولا و آقا کو جلد از جلد بھیج دے تاکہ ان کی قربت میں ہماری زندگی کی مصیبتیں دور ہو جائیں. پروردگارہ جو بہن بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اس پروگرام میں بیٹھے بڑی حسرت کے ساتھ کہ مولا کی خوشی میں شریک ہو جائیں. اس لیے کہ شادی کا کارڈ دعوت نامہ وصول کرنا کافی نہیں ہے، ان کی خوشی میں شریک ہونا بھی اچھی بات ہے تاکہ انہیں پتہ چلے آپ کو ان سے محبت ہے. اسی لیے مولا کی بھی ولادت کا صرف دل میں خوشی رکھنا کافی نہیں ہے، ان کی خوشی میں شریک ہوں، عبادت میں حصہ لیجئے، پھر ہماری دعاؤں کو بھی انشاءاللہ قبولیت نصیب ہوگی. بہرحال میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کی اولادوں کی خوشیاں انہیں نصیب کرے، ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے، کوئی گھر میں پریشانی بیماری مصیبت اس کو دفع کرے اور ہمیں سب کو 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے. اور خاص دعا ہے
ہدایت ٹی وی چینل کے لیے کہ جو ہمارے لیے اتنے پیارے پروگرام لے کر آتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے، خاص طور پہ ہماری بہن سیدہ نگہت زیدی صاحبہ جو ماشاءاللہ مجھ ناچیز کو بھی موقع دیتی ہیں اور اتنی پیاری محفل سجاتی ہیں عبادت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر مولا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ میری خواہر، آپ اتنی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کے لیے خصوصی دعا کہ خدائے متعال جو ہے وہ اس موقع پر آپ کو وہ عیدی عنایت فرمائے کہ آپ کے دین و دنیا میں جو کام آئے، مولا آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے اور آپ اسی طرح مسکراتی رہے، شاد و آباد رہے. بہت شکریہ خواہر، بہت شکریہ. جی ناظرین، تو آج ہماری خواہر نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم اپنا پروگرام جو ہے بندھن کا ریزیوم کریں گے اور اس میں ہم ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ لے کر آ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ سرپرائز ہے، آپ کو بتائیں گے. آپ دیکھیں گے جب کہ اگلے ہفتے ہم نے کیا اس میں ایڈیشن کیا ہے تو آپ کو ضرور جو ہے وہ پسند آئے گا. اور آخر میں چلتے چلتے آپ ہم تمام لوگوں کی دعا ہوتی ہے کہ ہم امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دل کی کیا دعا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد جو ہے آپ سے اجازت طلب کریں گے. تو یہ ہے کہ پھر بقیے کو ہم بنائیں گے جب امام زمان آئیں گے، خبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، انبیاء سب بلائے جائیں گے، صحن ام البنین کے اندر پانی پیاسوں کو ہم پلائیں گے، خبر بیمار کربلا کے قریب ایک صحن شفا بنائیں گے، ہم بقیے میں مثل باب جواد 12 باب کرم بنائیں گے. اے مولا حسن کے دسترخواں، اپنے مولا حسن کے دسترخواں زائروں کے لیے بچھائیں گے، خبر زہرا پہ پرچم عباس خود امام زمان لگائیں گے، پرچم عباس خود امام زمان لگائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ، الہی آمین، الہی آمین. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے اور آخر میں امام کی سلامتی کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعائے فرج پڑھتے ہیں سب مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس، دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس، سزد ز غصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی، همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی؟ ابا صالح ابا صالح ابا صالح یا ابا صالح ابا صالح ابا صالح.